السلام علیکم۔ آج پیر ہے اکتوبر کی 31 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف منگل 1 نومبر سے چین کے 2 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد شہباز شریف کا یہ پہلا دورہ بیجنگ ہے، جسے دوطرفہ تعلقات اور خطے کے حالات کے تناظر میں اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ دورے کے ایجنڈے میں چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کا جائزہ لیتے ہوئے توسیع اور قرضوں کی تشکیل نو شامل ہے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے پیش نظر اسلام آباد کے ریڈ زون میں توسیع کر دی ہے۔ وزارت داخلہ نے ایک نقشہ جاری کیا ہے جس کے مطابق ریڈ زون کا دائرہ اب 0 پوائنٹ تک بڑھا دیا گیا ہے۔ حکام نے ریڈ زون میں کسی بھی قسم کے جلسہ جلوس کرنے اور داخلے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ عمران خان کی قیادت میں ہونے والے اس لانگ مارچ کے تیسرے دن کل ایک خاتون صحافی صدف نعیم کاموکی کے شہر کے قریب کنٹینر تلے آ کر موت کا شکار ہو گئی تھیں۔ اس حادثے کے بعد عمران خان نے لانگ مارچ کے تیسرے دن کا سفر فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا۔ خاتون صحافی صدف کے شوہر نعیم بھٹی نے کسی بھی قسم کی قانونی چارہ جوئی سے انکار کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر صدف کی موت پر جہاں افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہاں اسے قتل کا رنگ بھی دیا جا رہا ہے۔ تاہم صدف کے شوہر نعیم بھٹی نے اہلیہ کی موت کو ایک حادثے کا نتیجہ قرار دیا۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے نعیم بھٹی نے بتایا کہ انہوں نے صدف کے آخری لمحات کی ویڈیوز دیکھی ہیں، جس کے بعد یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی اہلیہ کی موت کسی اور شخص کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بھارت کی مغربی ریاست گجرات میں اتوار کو دریا پر پیدل چلنے والوں کے لیے بنایا گیا پل ٹوٹنے کے نتیجے میں کم از کم 133 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام نے بتایا ہے کہ موربی کے قصبے میں دریائے ماچھو پر بنا ہوا معلق پل زیادہ بوجھ کی وجہ سے منہدم ہوا۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ پل پر کتنے افراد موجود تھے۔ ریاست گجرات کے وزیر داخلہ ہرش سنگھوی کے مطابق پل پر حادثے کے وقت 150 سے زیادہ افراد موجود تھے۔ انہوں نے نامہ نگاروں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ حادثے میں 133 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ کئی افراد کو علاج کے ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے، جن میں کئی ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ ریاستی وزیر داخلہ نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر بچے، خواتین اور معمر افراد شامل تھے۔ بھارت کی میزبانی میں سلامتی کونسل کی کمیٹی برائے انسداد دہشت گردی CTC کا اجلاس اعلیٰ ترتیب ممبئی اور نئی دہلی میں جمعے اور ہر ہفتے کو منعقد ہوا، جس میں سلامتی کونسل کے تمام 15 رکن ممالک کے مندوبین نے شرکت کی اور ڈیجیٹل دہشت گردی سے مقابلے پر زور دیا۔ اجلاس میں اقوام متحدہ کے اداروں، عہدیداروں، سول سوسائٹی اور پرائیویٹ سیکٹر کے نمائندوں اور ریسرچرز نے بھی حصہ لیا۔ بھارت 18 اور 19 نومبر کو دہشت گردی کی فنڈنگ کو روکنے اور 15 اور 16 دسمبر کو انسداد دہشت گردی کی عالمی کوششوں پر سلامتی کونسل کی اسپیشل بریفنگ کی بھی میزبانی کرے گا۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے پنڈت یا برہمن اقلیتی فرقے کی قیادت کا کہنا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کے حالیہ واقعات کے بعد پوری برادری سہمی ہوئی ہے، اور اگر خوف کو دور کرنے اور اعتماد کو بحال کرنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات نہیں اٹھائے جاتے تو وادی کشمیر پر پنڈتوں کی رہی سہی آبادی کے انخلا کو روکنا ناممکن بن جائے گا۔ حکومت نے اس خبر کی تردید کی ہے کہ جنوبی ضلع شوپیان میں 15 اکتوبر کو پنڈت فرقے سے تعلق رکھنے والے ایک کسان پورن کرشن بھٹ کے قتل کے بعد ایک قریبی گاؤں کے 10 پنڈت خاندان نقل مکانی کر گئے ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ فصلوں کی کٹائی کے اختتام
اور موسم سرما کے آغاز پر ان پنڈت خاندانوں کا سرمایہ دار حکومت جموں منتقل ہونا ایک معمول رہا ہے۔ اور اداروں نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کے حالیہ واقعات میں ملوث دہشت گردوں کا کام تمام کر دیا گیا ہے۔ افغانستان کے لیے امریکا کے خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ اور قومی مصالحت کی اعلیٰ کونسل کے سابق چیئرمین عبداللہ نے گزشتہ روز فون پر افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ عبداللہ نے ٹویٹ کیا کہ فون پر بات چیت کے دوران انہوں نے افغانستان کے لوگوں کے لیے امریکا کی مسلسل فلاحی امداد کے لیے شکریہ ادا کیا۔ مسٹر ویسٹ نے افغانستان کے عوام کو اپنے ملک کی جانب سے حمایت جاری رکھنے کا یقین دلایا۔ یوناما کی سربراہ روزا اوتنبائفا نے طالبان کے اطلاعات و ثقافت کے قائم مقام وزیر ملا خیر اللہ خیر خاص سے ملاقات کی ہے۔ اسی دوران طالبان کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ روزا اوتنبائفا نے اتوار کو طالبان کے قائم مقام وزیر داخلہ سے بھی ملاقات کی۔ سیو دی چلڈرن نے افغان بچوں کے بارے میں اپنی نئی رپورٹ میں کہا ہے کہ افغانستان میں غذائی قلت کے شکار بچوں کی تعداد میں تقریباً 50% اضافہ ہوا ہے۔ سیو دی چلڈرن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غذائی قلت کے باعث ہسپتال میں داخل ہونے والے بچوں کی تعداد میں اس سال کے آغاز سے 47% اضافہ ہوا ہے۔ OCHA نے غذائی قلت کے شکار بچوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ بھوک کی غیر معمولی صورتحال کو قرار دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کے پاسدارانہ انقلاب کے خلاف ممکنہ پابندیاں عائد کرنے کے بارے میں جرمن حکام کے بیانات غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے پیر کی بریفنگ میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ ایسی پابندیاں غیر قانونی ہوں گی۔ جرمن وزیر خارجہ اینالینا بربک نے اتوار کو کہا کہ جرمنی اور یورپی یونین IRGC کے خلاف پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہی ہے۔ انہوں نے براڈ کاسٹر ARD کو بتایا کہ IRGC کا ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر اندراج کے طریقے پر غور کیا جا رہا ہے۔ بیربک کا یہ بیان تنظیم کے کمانڈر حسین سلامی کی جانب سے مظاہرین کو مزید مظاہرے نہ کرنے کی تنبیہ کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے۔ ستمبر کے وسط میں 22 سالہ مہسا امینی کی پولیس میں حراست کے بعد موت کے بعد سے ایران میں کئی ہفتوں تک مظاہرے ہوئے ہیں۔ یوکرین کے متعدد شہر پیر کے روز روسی حملوں کا ہدف بنے ہیں۔ یوکرین کے حکام کا کہنا ہے کہ بنیادی ڈھانچے کی تنصیبات اہداف میں شامل ہیں۔ کیف کے میئر ویتالی کلشچکو نے کہا کہ دارالحکومت میں ہونے والے حملوں سے شہر کے کچھ حصوں میں بجلی اور پانی کی سپلائی منقطع ہو گئی۔ روس نے کرائمیا کو روس سے ملانے والے ایک اہم پل پر 3 ہفتے قبل بمباری کے بعد یوکرین کے شہروں پر بڑے پیمانے پر میزائل حملے کیے تھے۔ روس نے اتوار کے روز یوکرین کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی دوبارہ شروع کر دی ہے، جس سے دنیا کے بھوک کے شکار حصوں کو فوری طور پر درکار اناج کی برآمدات کو منقطع کر دیا گیا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق روس نے یوکرین سے اناج لے جانے والے بحری جہازوں کو محفوظ طریقے سے گزرنے کی اجازت دینے کے لیے اقوام متحدہ کی ثالثی میں ہونے والا معاہدہ معطل کر دیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ستمبر سے اناج لے جانے والے بحری جہازوں کی ناکہ بندی پر ماسکو کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ زیلنسکی نے اقوام متحدہ اور دنیا کی بڑی معیشتوں کے G20 گروپ جیسے بین الاقوامی اداروں سے روس کے خلاف سخت رد عمل کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اتوار کو ڈیلاویئر میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے روس کے یوکرینی اناج کی ترسیل کے معاہدے میں شرکت معطل کرنے کے فیصلے کو اشتعال انگیز قرار دیا اور کہا کہ اس سے فاقہ کشی میں اضافہ ہوگا۔ بائیڈن نے کہا کہ وہ جو کر رہے ہیں اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اقوام متحدہ نے اس معاہدے پر بات چیت کی ہے اور یہی حرف آخر ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ایک بیان میں کہا کہ اس انتظام کو معطل کرتے ہوئے روس
خوراک کو دوبارہ ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، جس سے کم اور متوسط آمدنی والے ممالک اور خوراک کی عالمی قیمتوں پر براہ راست اثر مرتب ہو رہا ہے اور پہلے سے ہی سنگین انسانی بحران اور غذائی عدم تحفظ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے اتوار کو ٹویٹ میں کہا کہ روس کی جانب سے بحیرہ اسود کے معاہدے میں شرکت کو معطل کرنے کے فیصلے سے بھوک کے بحران سے نمٹنے کے لیے اشد طور پر درکار اناج اور فرٹیلائزرز کا مرکزی برآمدی راستہ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ یورپی یونین روس پر زور دیتی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لے لے۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی نے انتباہ کیا کہ اقوام متحدہ کی ثالثی میں ہونے والے اناج کے معاہدے سے روس کی عارضی طور پر دستبرداری کے انتہائی المناک نتائج سامنے آئیں گے۔ برطانوی حکومت نے اتوار کے روز زور دے کر کہا ہے کہ اس نے حکومتی عہدیداروں کی سائبر سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ اعلان ایک اخبار کی اس رپورٹ کے بعد کیا گیا ہے کہ سابق وزیراعظم لز ٹرس کا فون اس وقت ہیک کیا گیا تھا جب وہ برطانیہ کی وزیر اعظم تھیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اتوار کی میل میں کہا گیا ہے کہ ہیکنگ کا پتہ اس وقت چلا جب ٹرس موسم گرما میں قدامت پسند پارٹی کی لیڈر بننے کا انتخاب لڑ رہی تھیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی میں اس مداخلت کو اس وقت کے وزیر اعظم بورس جانسن اور سول سروس کے سربراہ نے خفیہ رکھا۔ اخبار نے ذرائع کے حوالے سے، جن کا نام نہیں بتایا گیا، کہا کہ روسی جاسوسوں پر اس ہیکنگ کا شبہ کیا گیا تھا۔ حزب اختلاف کی جماعتوں نے ہیکنگ اور اخبار کو ان معلومات کی لیکیج کے بارے میں ایک غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ جنوبی کوریا کی پولیس گزشتہ ہفتے کے آخر میں سول میں ہیلووین کے تہوار کے دوران اس بھگدڑ کی وجوہات کی تحقیقات کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں 150 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے، جبکہ صدر یون سک یول اور دیگر رہائشیوں نے مرنے والوں کو عارضی ماتمی مقامات پر خراج عقیدت پیش کیا۔ برسوں میں ملک کا یہ بدترین سانحہ تھا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق وزارت داخلہ نے پیر کو کہا کہ پولیس نے بھگدڑ کی تفصیلات جاننے کے لیے 561 رکنی ٹاسک فورس تشکیل دے دی ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ایک ایسا دن منایا گیا جس کو ڈرا دینے والے ہفتے کا آخری روز قرار دیا گیا۔ اس دن کے حوالے سے تقریبات بھی منعقد کی گئیں اور اہم شاہراہ کو جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب ہیلووین کے حوالے سے سجایا گیا۔ خبر رساں ادارے عرب نیوز کے مطابق ریاض کی اہم شاہراہ پر آنے والوں کو صرف اس شرط پر داخلے کی اجازت دی گئی کہ وہ ڈراؤنے ملبوسات پہنیں گے۔ سعودی دارالحکومت میں منعقد ہونے والی یہ تقریبات خوفناک پھیس اختیار کرنے والوں کو نمائش اور شہریوں کے تخلیقی ڈیزائن سامنے لانے کے لیے وقف کی گئی تھی۔ انتظامیہ کے مطابق ان تقریبات کا مقصد تفریح، سنسنی اور جوش سے بھرا ہوا ماحول تخلیق کرنا تھا، جبکہ تقریب میں شرکت کرنے والوں نے مختلف کرداروں کے ملبوسات کے پیچھے چھپی کہانیاں بھی دریافت کی ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔